अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर ये पढ़ सकती हैं, नंबर पढ़ लेंगे, ये नंबर पढ़ें ज़रा आके। 49 आज हमने 50 आयत पढ़नी है, 49 हमारी हो गई है। पहला पारा है, सूरह बकरा जारी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैज़ फ़रक़ना, और जब हमने फारा बिकुम तुम्हारे लिए बहरा समुंदर, फ़नजयनाकुम, पस हमने नजात दी तुमको, वाग़रक़ना, और हमने गरक़ किया, आला फ़िरौन, आले फ़िरौन को, वअंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे। यहाँ से नमाज शुरू हो गए थे। कल हमने एक जो किया था वो ये था कि हमने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत दी है, तुम्हें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे ये उन्हें तवज्जो दिला दी थी, चूँकि जब कहा ना फजीलत दी तो हो सकता था वो समझते कि हम तो बस जो मर्ज़ी अब करें, हमें तो फजीलत दे दी गई है, तो हम जो मर्ज़ी करते हैं। तो अल्लाह ने साथ ही कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम साथ उस दिन से डरते रहना जब कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी। ये हम कल पढ़ चुके हैं तफसील अच्छी तरह। अब अगला इनाम वो दूसरा था कि बेटों को कत्ल करते थे और लड़कियों को ज़िंदा रखते थे, वो भी मूसा को पैदा करके उससे भी उन्हें निजात दिला दी। अब आगे है कि तुम्हें समुंदर से हमने पार किया, कि जब तुम आए हो हज़रत मूसा के साथ, बनी इसराइल की कौम आई है, वहाँ से वो निजात दिला के उसे साथ ले आए हैं। अल्लाह ने साथ ही कहा भी था हज़रत मूसा से कि तू इन्हें लेके निकल जा, लेकिन सुबह होते तेरा पीछा भी किया जाएगा। अल्लाह ने बता दिया था उनको। और रात को जब उसे पता चला फ़िरौन को कि ये क्या हुआ, ये छोटी सी जमात हमें इतना गुस्सा दिला रही है, अब ऐसी की तैसी उसने सारी अपनी फ़ौज और बड़े बड़े लोग इकट्ठे करके कहा जाओ इनको हम कैदी बना के लाते हैं, इन्हें मज़ा चखाएँगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। तो वो जब पीछा करने के लिए उधर वो आगे दरिया था, हज़रत मूसा की कौम बनी इसराइल अभी तो ताज़ा ईमान लाई थी, वो उसे लेके आए थे हिजरत करवा के। अब वो कहने लगे कि मूसा हमें इसलिए यहाँ लाया है कि आगे दरिया है, पीछे दुश्मन आ गया, हम तो मारे गए, तो हमें मारने के लिए यहाँ लाया। तो हज़रत मूसा ने इतने यकीन से कहा था, इन्नल्लाह माया सयहदीन, अल्लाह ताला मेरे साथ मुझे राह दिखाएगा। और अल्लाह ताला ने, चूँकि तवक्कुल अंबिया का तो है, तवक्कुल बेइंतहा था ना, हमें भी अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात अल्लाह ताला हल करेगा। लेकिन हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। और अल्लाह ताला जो कि आलिमुल गैब है, उसे पता है कि वो चूँकि शफ़क़त करने वाला है, उसे पता है कि इसके हक़ में कब काम बेहतर है। अब अल्लाह ताला ने ये दिखाना था कि आगे दरिया आए, पीछे दुश्मन भी आ जाए, तो बनी इसराइल का इम्तिहान था कि वो क्या करते हैं। तो हज़रत मूसा का मोइज़ा दिखाना था। ये 2-3 मकसद थे उस वक़्त। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से फिर जिब्राइल वही लेकर आ गए कि तुम अपना असा समुंदर पे मारो। जब उन्हें असा समुंदर पे मारा तो पानी 2 पहाड़ की तरह खड़ा हो गया, दोनों साइडों पे, और आराम से ये कौम पार कर गई। जब ये पार करके गए, उसे और भी गुस्सा आया फ़िरौन को। और फ़िरौन तो असल में आए थे इनको कैदी बनाने के लिए, वो कोई वहाँ से अलग होके तो नहीं आया था कि वहाँ से छूट के आ जाऊँगा। अब वो कैदी तो बना ना सका उनको। अब उसने ये किया कि कैदी न बना सका, तो उसे देखा कि ये पार कर गए हैं, तो अगर ये पार कर से मैं भी कर सकता हूँ। अपने लश्कर में दरिया में कूद पड़ा। अल्लाह ने यही चाहा भी यही था अल्लाह ने कि ये आए दरिया में। जब ऐन दरमियान में था तो अल्लाह का हुक्म आया कि पानी को मिल जा। हज़रत मूसा को कहा था कि पानी वही रहने देना ठहरा हुआ। हज़रत मूसा ने दोबारा को असर नहीं मारा, कुछ नहीं किया। अब वो पार करके दूसरे दरिया के किनारे पे हैं। और जब मूसा बनी इसराइल यानी देख रहे हैं कि वो अब आ रहा है, दुश्मन भी पीछे। ऐन दरिया में अल्लाह ने कहा कि हमने गरक़ किया, जबकि तुम देख रहे थे। तुम हज़रत मूसा से कहते थे कि ये क्या हम पे इतना जुल्म करता है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा था हज़रत मूसा को कि इन्हें कहो कि तुम्हें अनकरीब जो कमज़ोर ख्याल किए जाते हैं उन्हें इनका वारिस बना देगा जहाँ ये रह रहे हैं। तो यही हुआ। फ़िरौन तो सब कुछ छोड़ के आ गया था, कुछ भी नहीं साथ लिया था। बनी इसराइल ने कुछ थोड़ा बहुत अपना ज़ेवरात वगैरह, चूँकि हिजरत करके आए थे ना, वो तो हज़रत मूसा के साथ कुछ अपनी बुनियादी चीज़ें ले ली थी। तो फ़िरौन तो खाली हाथ वहाँ से आया था ना, सिर्फ इनको कैदी बना के ले जाने के लिए। तो देखें अल्लाह ने क्या हाल किया उसका। जो इतना गुरूर में आ जाता है ना,
غرور کا سر نیچے سے مراد ہے کہ غرور کو ہمیشہ شکست ہی ہوتی ہے، کبھی اس نے فتح حاصل نہیں کی غرور نے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اب جب دریا پار کر کے چلے گئے ہیں تو وہاں دیکھا تو وہ قوم بتوں پہ جمی ہوئی تھی۔ ابھی یہ تازہ گسالہ پرستی سے نکل کے آئے تھے، گائے کی پرستی سے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اس طرح پوجا کرنے معبودوں کی، تو آرام سے کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے، یعنی نعوذ باللہ، یعنی جیسے ان کا معبود سامنے نظر آ رہا ہے، بت نظر آ رہا ہے، تو ہمارے لیے بھی ایسا کوئی ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے خاصی تنبیہ کی تھی، یہ سارے تم بھول گئے، اللہ نے اتنے انعامات تم پہ کیے تھے، بادلوں کا سایہ کیا، من سلوا دیا، یہ بیٹے کو جو ذبح کرتا تھا اس سے نجات دلائی، تو اب تم ایک دم سے پھر اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود چاہ رہے ہو؟ وہ معبود تو کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اب جب تھوڑا سا وہ سٹیبل ہو گیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بلایا تو کوہ طور پہ تورات دینے کے لیے، کہا 30 دن کے لیے، لیکن اللہ نے وہاں 10 راتیں اور بڑھا دی، 40 دن پورے کیے۔ جب یہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے ہیں تو پیچھے سے ایک ان کی قوم میں تھا، وہ منافق تھا سامری، آیا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن وہ منافق تھا۔ منافق ہمیشہ رہے ہیں نبی کے ساتھ۔ اس نے جب دیکھا نا، جو وہی لے کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام، وہ جہاں پاؤں رکھتے تھے نا سبزہ اگاتا تھا۔ یہ چونکہ جادوگر تھا، اس نے دیکھا کہ اس مٹی میں ضرور تاثیر ہے زندگی کی، اس نے مٹھی باڑھ لی تھی اس میں سے، کیونکہ وہ جادو جو کرتا تھا، اس نے کہا کہیں مجھے کام آئے گی۔ اب جب وہ چلے گیا حضرت موسیٰ، تو قوم کو اس نے برکانا شروع کر دیا کہ دیکھیں یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، موسیٰ بھی جھوٹا ہے، اس کا معبود بھی جھوٹا ہے، یہ تمہیں لارا لگا کے گیا، اس نے واپس کوئی نہیں آنا، تو تم اپنے سارے زیورات لاؤ، میں تمہارے لیے معبود بنا دیتا ہوں جیسا تم چاہتے ہو۔ ان سب نے زیورات لائے، سب کے اکٹھا کر کے اس کو پگھلایا اور اس کا بچڑے کا جسم بنا دیا۔ اور ساتھ ہی ایک اگلے پاروں میں آئے گا کہ اس نے کہا کہ میں نے جو بیجے ہوئے کے پاؤں سے مٹی لی تھی نا، وہ میں نے اس میں ڈال دی تھی، جسم بنا دیا بچڑے کا، اس میں وہ ڈال دی، اس سے گائے کی آواز پیدا ہوئی۔ ایک تو یہ تشریح ہے اس کی، دوسرا یہ ہے کہ اس نے جب بچڑا بنایا تھا تو آر پار سوراخ رکھا تھا، جب ہوا گزرتی تھی تب بھی آواز پیدا ہوئی۔ لیکن یہ لوگ اپنی تعویل کر رہے ہیں، قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس نے کہا میں نے مٹی اس میں پھینک دی تھی تو اس سے آواز پیدا ہوگی۔ اب جب آواز آنے لگی نا، پھر تو بالکل ہی دیوانہ ہو گیا، اور 30 دن سے اوپر جب ہو گئے تو پھر سامنے کا، میں نے کہا تھا نا نعوذ باللہ کو مرکب گیا، اس نے اب نہیں واپس آنا۔ حضرت ہارون کو اپنی جانشینی دے کے گئے تھے، حضرت ہارون انہیں منع کرتے رہے، لیکن وہ اس طرح نبوت تو نہیں ملی تھی نا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا حضرت موسیٰ نے کہ میرا کوئی مددگار بنا دے میرے گھر میں سے ہارون کو، تو حضرت موسیٰ کا تو ان پہ روب تھا، ہارون کا ان پہ روب بھی نہیں تھا، تو وہ باز نہیں ہے، ان کی بات نہیں مانی اور بچے کی پوجا میں لگ گئے۔ اب وہ حضرت ہارون اس لیے باز آ گئے کہ اگر وہ انہیں روکتے ہیں تو 2-3 گروپ بن جاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کے کہیں گے میری قوم میں تمہیں فرقہ کیوں ڈال دیا، اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، یعنی جب وہ کسی بات کو نہیں انہوں نے ماننا ہوتا نا، تو وہ نعوذ باللہ جو حق بات کہنے والوں کو نا قتل کرنے پہ اتر آتے ہیں، یا ایسے دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم اپنے وطن سے نکال دیں گے، تمہیں ہمارا مذہب دوبارہ قبول کرنا ہوگا۔ بہت سے اس طرح دھمکیاں دیتے تھے کہ تاکہ وہ مذہب سے ہٹ جائیں جنہوں نے قبول کیا ہے۔ اب جب اللہ نے انہیں بتا دیا کہ پیچھے سے تمہاری قوم اس میں پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے، پوجا کر رہی ہے، حضرت موسیٰ جب واپس آئے ہیں تختیاں ملنے کے بعد، تختیوں کا لفظ ہے کہ لکھی ہوئی انہیں ملی تھی تورات، ایک دفعہ لکھی ہوئی تختیوں میں مل گئی تھی، اسی لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے کہا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ کو لکھی ہوئی ملی تھی نا، ہمیں بھی ویسے لا دیں۔ تو کہا کہ تم اس پہ ایمان لائے تھے، مطالبے تو کرتے ہیں، مطالبے وہ کرتے ہیں جو پہلے نبیوں سے کر بھی چکے ہوتے ہیں، تو کہا وہ تم تب کیوں نہیں مان لائے تھے؟ کہ تمہارا یہ مطالبہ ہے تو وہ تو لکھی صورت میں تھی، تم کیوں نہیں مان لائے تھے؟ اور یہ آہستہ سے اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ نے میں نے آہستہ اتارا تاکہ دل مضبوط ہو جائے، اور چونکہ برائیاں بہت ذہنوں میں رچ بس چکی ہیں تو یہ آہستہ آہستہ آرام سے ان سے نکلتے چلے ہیں۔ تو 23 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا قرآن مجید نزول ہوا اتنے عرصے میں۔ اسی وجہ سے جو ایمان لائے ہیں نا، پھر وہ اتنا پکا ایمان لائے ہیں کیونکہ ایک دم نہیں سارے احکام آ گئے، اور جو ایک حکم آیا بھی وہ جو زیادہ آتا تھی، جیسے شراب کی ان میں بہت زیادہ آتی تھی، شراب بھی 4 مرلے میں جا کے حرام کی۔ مال کی وصیت کرنے کا ان میں کوئی رواج نہیں تھا، وصیت کا کرنا پھر مال کے حصے کرنا، یہ بھی 3-4 آیتوں میں جا کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت میں تدریج ہے، اگر ایک دم ڈنڈا مارا جائے تو انسان نہیں سمجھتا، اس لیے اسے آہستہ آہستہ کہہ کے تو مائل کیا جا سکتا ہے اس کی طرف کہ وہ اللہ کی بات کو ماننے والے بن جائیں۔ تو پھر انہوں نے بچڑے کو ایسا معبود بنایا
اور آگے کہا تم ظالم اور تم ظالم تھے، یعنی ظالم کیوں کہا کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، ان شرک ظلم عظیم، تو اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس لیے کہا کہ تم ظالم ہو، یعنی شرک کرنے والے ہو، یعنی تمہیں فضیلت دی تھی لیکن شرک کر کے تم نے اپنے آپ کو بالکل فضیلت سے گرا لیا۔ جیسے سورۃ 3 میں آتا ہے نا قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اشرف بنایا تھا، ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اپنے جیسی مخلوق، اپنے سے کم مخلوق کے آگے جھک کے اس نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر لیا، تو انہوں نے بھی بچھڑے کو معبود بنا کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا۔ ثم عفونا عنکم بعد ذلک، ہم نے یہ بھی تم سے درگزر کیا، حالانکہ شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی درگزر کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اور کیسے درگزر بھی کیسے کیا تھا یہ آگے آ رہا ہے، پہلے اس کو پڑھتے ہیں ترجمہ پھر تشریح کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، الفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اذ قال موسیٰ لقومہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم الاجرا، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی باریکم، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، فاقتلوا انفسکم، اپنوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے، فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب کوہ طور سے واپس آئے ہیں نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ساتھ اللہ نے کہا کہ ہم نے کتاب بھی دے دی انہیں، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی، یعنی کھرا کھوٹا ہم نے الگ کر کے کتاب میں انہیں دے دیا تاکہ تم ہدایت پالو، یعنی تم راہ سے بھٹکے ہوئے ہو، تم راستے پہ آ جاؤ۔ اب آگے جب آئے حضرت موسیٰ تو دیکھا یہ تو شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کے اپنے پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف۔ وہ کیسے؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ اپنوں کو قتل کریں، یعنی جو 3 گروہ بن گئے تھے، ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، دوسرا گروہ تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی لیکن منع نہیں کیا، کہتے تھے چھوڑو ان کے حال پہ، ہم نے تو نہ کیا، تیسرا گروہ تھا جنہوں نے پوجا نہیں کی اور منع بھی کیا، تیسرے گروہ کو حکم ہوا کہ پہلے دونوں گروہوں کو قتل کر دو، ایسے نہیں توبہ قبول ہوئی شرک کی، شرک اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا تھا، اس سے کہتے ہیں 70,000 یہودی قتل ہوئے تھے، تو پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہو گئی کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا ان کو اللہ نے پھر، یعنی انہوں نے جنہوں نے قتل کیا ان کو اللہ نے معاف کر دیا، ورنہ وہ معاف نہیں ہونا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے روکا تھا، اور لوگ کہتے تھے نہیں کیوں روکتے ہو، جنہوں نے باز نہیں آنا، وہ کہتے تھے اللہ کے آگے تو ہم معذرت پیش کر لیں گے نا کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا، اس وجہ سے کہتے ہیں ہم روکتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ فکر نہ کریں کوئی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، جیسے بچے نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں اب بچے نہیں مانتے کیا کریں، ہم نے کرتے رہنا ہے، نصیحت کرتے رہنا ہے، اور خود عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، اور نصیحت تانوں کے ساتھ نہیں ہوتی، نصیحت کا مطلب ہے خیر خواہی کرنا۔ انبیاء نے کبھی قوم کو تانا نہیں دیا، آپ دیکھ رہے ہیں پورا قرآن پڑھیں گے، انبیاء نے کبھی تانا نہیں دیا، انہیں سمجھایا ہے کہ تم میں یہ برائی ہے، اس سے باز آ جاؤ، تاکہ اسی میں تمہاری فلاح ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی تمہاری ہدایت کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا بھی ناصح امین، ہم آپ کے لیے خیر خواہ ایمانت دار ہیں، اور نصیحت کا طریقہ بھی یہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تانا دے کے بچوں کو، ہم بچے سمجھاتے ہیں نا، تو نافرمان کبھی مننی نہیں میری گل، دیکھو یہ کرو، یعنی پہلے اسے تانا دے دیتے ہیں، اس کے اوپر مہر لگا دے تو نافرمان ہے، تو برا ہے، پھر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ بچہ کیسے سمجھے گا۔ اور کبھی بھی کسی کی برائی مجلس میں نہ بیان کریں، کبھی بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نام لے کے کسی کی برائی نہیں بیان کی تھی، مجلس میں اگر کرتے تھے ذکر، کہتے تھے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرنے لگ گئے ہیں، تو جس میں وہ برائی ہوتی تھی نا، وہ خود بخود اپنی برائی کو دور کر لیتا تھا، یعنی نشان بھی نہیں اس کا واضح ہوتا تھا، نام بھی نہیں کھل کے آتا تھا سامنے، لیکن وہ اپنی برائی دور کر لیتا تھا، یہی طریقہ ہے نصیحت کا۔ تو یہ قتل کا جو ہے شرک کا ہوا، جو گناہ معاف ہوا صرف قتل کرنے کی وجہ سے کہ جنہوں نے پوجا کی ان کو قتل کر دو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، یعنی تو آ کے کہتا ہے میں اللہ سے کلام کر کے ہوں، تو ہمیں کیا پتہ کلام کر کے، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ نے سامنے دیکھا نہیں تھا، آگے آپ پڑھ لیں گے کہ انہوں نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، تو اللہ نے کہا تھا دیکھ نہیں سکتا، یہاں اس دنیا، فانی دنیا میں رہتے ہوئے باقی رہنے والی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ یاد رکھیے گا ایک بات ہمیشہ کے لیے۔ تو تم کو کرک نے پکڑ لیا،
حضرت موسیٰ جب ان کا مطالبہ انہوں نے کیا کہ تو خود باتیں کر کے آتے ہیں، ہمیں کیسے یقین ہے، ہمیں لے کے جا، تو حضرت موسیٰ ان کے مطالبے لے کے چلے گئے۔ یہاں بھی انہوں نے یہی حرکتیں کی کہ حضرت موسیٰ تو آگے چلے گئے، یہ تھوڑا پیچھے رہ گئے بدنیتی کے ساتھ۔ اب جہاں یہ رکے تو حضرت ہارون بھی ان کے ساتھ رکے، حضرت موسیٰ ذرا آگے جلدی چلے گئے کہ اللہ نے بلایا میں جلدی چلا جاؤں۔ اب حضرت ہارون پیچھے انہیں کہتے رہے آؤ چلیں، ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے، نہیں ہم نہیں یہاں نہیں جا رہے، آپ چلے جاؤ اکیلے، یا پھر جب واپس آئیں گے ہم دیکھیں گے، ہم تو یہیں پہ ہیں، ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتا۔ وہاں کیا کہ اڑ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ جو تم نے جلدی کیوں کی؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے اس لیے جلدی کی کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پیچھے سے تیری قوم گمراہ ہو گئی ہے، یعنی اسے حضرت ہارون کی بات نہیں مانی، وہی وانا گسالہ پرستی جو کی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اب جب حضرت موسیٰ غصے کی حالت میں واپس آئے ہیں تو انہوں نے جب کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پھر یہ 70 آدمیوں کو لے کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تاکہ یہ آ کے گواہی دے دیں۔ جب وہاں لے کے گئے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کرک ہی دکھائی، ابھی ان مطالبہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے، صرف ایک کرک آئی، ایک آواز آئی جس سے وہ سارے آدمی بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس نے جا کے گواہی دینی سی، یہیں رہ گئے تو کیسے گواہی کون دے گا، پہلے وہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں۔ تو پھر ان کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے۔ وہاں تو جب گائے ذبح کا واقعہ آگے پڑھیں گے، وہاں تو ایک آدمی زندہ ہوا تھا نا، یہاں 70 کے 70 آدمیوں کو اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی تاکہ یہ جا کے گواہی دیں اور میرے نبی کی تصدیق ہو سکے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا یا انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنی جانوں کا خود نقصان کرتے تھے۔ ظلم نقصان کے معنوں میں بھی ہے۔ اب جب وہاں پار کر کے گئے ہیں تو وہ تو صحرا تھا، وادی طیہ، نہ اس میں کوئی کھیتی باڑی کچھ بھی نہیں، نہ پانی کا انتظام تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حالانکہ اتنے سے نکل کے آ کے بجائے اس کے شکر ادا کرتے کہ ہم دشمنوں سے پناہ میں آ گئے ہیں، یہاں کے مطالبے شروع ہو گئے۔ ہر موقع پہ نا حضرت موسیٰ کو نے بہت ہی ٹیز کیا، کہا ہمیں یہاں اس لیے لایا چلچلاتی دھوپ میں مارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، جہاں جہاں یہ جاتے تھے بادل ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ جہاں قوم جا رہی ہے وہاں بادل ساتھ جا رہے ہیں، باقی پیچھے نہیں، پیچھے پھر دھوپ کی دھوپ ہے، آگے جا رہے ہیں جہاں جہاں بادل ساتھ جا رہے ہیں۔ اب وہ سایہ بھی ہو گیا، اب کہتے ہیں کہ ہم بھوکے مر گئے، اب یہاں کیا کریں؟ پھر اللہ نے من اور سلوہ اتارا۔ من جو تھی یہ میٹھی چیز تھی، سلوہ بٹیر۔ من کہتے ہیں شبنم کی صورت میں گرتا تھا، اور اللہ نے کہا تھا جتنا کھانا ہے بس وہ کھانا، باقی سمیٹنے کی جمع کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے لالچ کے مارے جمع بھی کرنا شروع کر دیا، پھر وہ گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نہیں ان پہ ظلم کیا، خود اپنی جان پہ ظلم کرتے تھے۔ انہیں چاہیے تھا جس طرح اللہ نے حکم دیا اسی طرح مانتے، لیکن جب لالچ میں آ جاتے، اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح نہ حضرت موسیٰ کو ناز باللہ جھوٹا ثابت کر دیں۔ اگر من سلوہ بھی خراب ہوا تو انہیں پہ استغفر اللہ، جب انہیں کوئی مصیبت آتی تھی نا استغفر اللہ کہتے تھے، یہ حضرت موسیٰ کہ اس کے ماننے والوں کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے، ان کے اپنے اعمال کی نحوست ہے۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی ایمان والا نحوست کا باعث نہیں ہو سکتا، یہ اپنے ان کے اعمال کی نحوست ہے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، اب اتنے جو ہو رہے حالات خراب، ہم کہتے ہیں حکمران خراب ہے۔ اب حکمرانوں کو ووٹ کون دے کے آیا وہ الگ بات ہے، انہوں نے رزلٹ بدلا، جو بھی کہتے ہیں واللہ بہتر جانتے ہیں اندر کی حقیقتیں کیا ہیں، لیکن آئے تو ہمارے ووٹوں کے ذریعے نا، ہم بھی انہیں ہی چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کے ہوں، جو تھوڑا سا ہم پہ زد لانا چاہیں ہماری خواہشات پہ، ہم کہتے ہیں وہ نہ ہی آئیں۔ اگر بالفرض مجھے نہیں پتا کہ کون سی جماعت حق پہ ہے، کون دین کو سمجھتی ہے یا نہیں، لیکن ظاہری طور پہ جو جماعت اسلامی کا نام لے لیتے ہیں کہ جماعت اسلامی یعنی اسلام کو اکٹھا، جماعت کہتے ہیں اکٹھا کرنا، اور اسلام کو اکٹھا کرے گی، اور پھر اس میں الحمدللہ ایسے ایسے عالم بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، اور جماعتوں میں بھی ہیں، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ اکثریت ہوگی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ اندر کیا گند مچا ہوا ہے۔ اب اندر کے حالات اللہ جانتا ہے، لیکن ہم نے یہ سوچ کے کہ کم از کم ایسے بندے کو ووٹ دے دیں، چاہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں نہیں اس سے فرق پڑنا کہ الیکشن میں وہ آیا جیتا ہے کہ یہ نہیں جیتا۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ حقداروں کو امانت سپرد کرو۔ تب ہم نے جب کافیوں کو دیکھ کے دیکھا وہ بھی نہیں کچھ کر رہا، وہ بھی نہیں کچھ کر رہا، آتے اسلام کے نام پہ ہیں،
दुख ये है कि मुल्क भी तो इस्लाम के नाम पे लिया गया था, इस मुल्क को क्यों सत्यानाश कर दिया, क्यों इतना जलील होकर रह गया है कि जहाँ जाए पाकिस्तानी पाकिस्तानी, यानी इतने अस्तगफिरुल्लाह बुरे अंदाज में उसका जिक्र किया जाता है। लेकिन हमारा मकसद क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक अल्लाह की हुकूमत कायम नहीं होगी, जो सा भी मुल्क है इस्लामी मुल्क में, जब तक अल्लाह के कानून नाफिज नहीं होंगे, जब इधर उधर से कानून इकट्ठे करके लेंगे तो कौम बिखरी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ज़ुबान का बड़ा हाथ है हर चीज़ में। अल्लाह ताला कहते हैं हर कौम को हमने उसकी कौम की ज़ुबान के साथ रसूल को भेजा है, उस कौम की ज़ुबान के साथ रसूल को भेजा, यानी ज़ुबान की एक अहमियत है। और जो कौम अपनी ज़ुबान छोड़ देती है ना, ज़ुबान की वजह से दूसरों की मोहताज हो जाती है, और तहज़ीब की वजह से अपने उठने बैठने के तरीके, अपने लिबास में, तो फिर वो तरक्की नहीं पाती। और दूसरा ये है कि हदीस है सही बुखारी की कि जिस औरत, जिस हुकूमत में या जिस दौरे इक़्तिदार में औरत को हुकूमत दी जाएगी, वो कौम कभी फैला नहीं पाएगी। अब ये चीज़ें हमें कौन, जब दीन सीखेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या है। औरत को शाना बशाना ला के खड़ा कर दो, अल्लाह ने कहा है नहीं शाना बशाना खड़ा करो, अल्लाह ने कहा है नहीं कि शाना बशाना करो, उनके हकूक़ अदा करो। हम उनके क्या हकूक़ अदा करेंगे, हम तो उन्हें अस्तगफिरुल्लाह चंद पैसों की खातिर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं हम। अब वल्लाह आलम मर्द करवाते हैं या औरतें खुद चाहती हैं। मैंने कितना अच्छा पढ़ा था, पहले भी शायद आपको बताया, कि एयर होस्टेस बनने में बहुत फ़ख्र महसूस करती हैं कि इनकी खिदमत कर रही हैं, और शोहरों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के शोहर की खिदमत करें। हाय खाए तन की मुसीबत पे ये खाम खा ऐनी नौकरी ना करे कर, एयर होस्टेस जा चली जाए, सारे मर्दों से हंस के बोल और हंस के उन्हें पेश कर से चंद टकों की खातर, और अपनी नुमाइश भी कर ले अच्छी तरह। ये चीज़ें हमने सोचनी हैं। ये सारी चीज़ें, ये तो अल्लाह ने एक मिसालें दी है ना मान सलवा की और इस तरह की, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जब अल्लाह ने समझ और अकल दी है और अल्लाह ने एक मुकाम दिया है, बता दिया है कि किस किस दायरे में रहना है, तो हमने उस दायरे के अंदर रह के अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। वरना फिर हाल वही होगा जो हम पढ़ रहे हैं कि जो नाफरमानों का हाल अल्लाह ताला करते हैं। अल्लाह ताला नाफरमानी की वजह से सज़ा देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यफ़अलु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा, इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ। कान लो शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला तो इतनी सी कोशिश का कई गुना बढ़ा चढ़ा कर कदर करके उसका अजर देते हैं। बंदे तो कदर करें ना करें, अल्लाह के लिए अल्फाज है कि अल्लाह ताला कदरदान भी है और तुम्हारे दिलों के हाल जानने वाला है कि तुम किस नीयत से कोई काम कर रहे हो। तो जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो हम अपने ऊपर खुद जुल्म करते हैं, फिर उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। वह स्कूल ना भी तू हासिल करिया था, और जब हमने कहा कि उतर जाओ इस बस्ती में, फ़ाकुलू पस खाओ मिन्हा, इसमें से है सुशी तुम जहाँ से तुम चाहो, रगदन बाफरागत वदखुलुल बाबा सुज्जदन, दाखिल हो जाओ दरवाज़े में सजदा करते हुए, वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, और कह दो हमें बख्श दें, हम तुम्हारी ख़ताएँ बख्श देंगे, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, अनकरीब हम ज़्यादा देंगे नेकी करने वालों को। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम, बदल दी बात उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया उसके अलावा जो उन्हें कही गई थी। फ़अंज़लना लल्लज़ीना ज़लमू, हमने नाज़िल किया उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, रिजज़न अज़ाब मिनस समाई, आसमान से, बिमा कानू यफ़सुकून, जो वो नाफरमानी किया करते थे। हमने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, तुम्हें फ़तह हो जाएगी, लेकिन दाखिल इस तरीके से होना कि सजदा करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का किया तो ऐसे वो झुके हुए थे कि उनकी ये जो ठोड़ी थी ना, वो कजावे पे लग रही थी आजिज़ी के साथ। हालांकि कितनी बड़ी फ़तह थी, कितनी बड़ी फ़तह थी कि अल्लाह ताला कहते हैं वराइतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल अफ़वाजा, उस वक़्त तूने देखा कि लोग ग्रोह दर ग्रोह दीन में दाखिल हो रहे हैं। तो आजिज़ी अल्लाह को बहुत ही पसंद है, इसलिए यहाँ भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि दाखिल होना आजिज़ी के साथ सजदा करते हुए, और ये कहना हमारे गुनाह बख्श दे। अब इस कौम ने बास तो आना नहीं, वो मरोड़ तरोड़ के अल्फाज को बदलती थी, पहले तब्दीलियाँ करती थी, लफ्सी मानवी नहीं तो फिर मरोड़ के बयान करती थी। तो हित्ततुन इस तरीके से कहा कि हिंततुन के गंदम का दाना, यानी लालच वही थी दुनियावी लालच, अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं था कि अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम ये कहते तो हम तुम्हारे गुनाह बख्श देते, लेकिन जिन्होंने बात को बदल दिया, यानी हित्तत उनको बदल के कुछ और अदा किया, तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर हमने उन पर अज़ाब नाजिल कर दिया इस वजह से जो वो नाफरमानी करते थे। वही तस्का मूसा ले कौम में ही, अब खाने पीने का इंतज़ाम हो गया तो जब मूसा से पानी मांगा, तो जब मूसा ने फिर अपनी कौम के लिए अल्लाह से मुतालबा कर दिया कि पानी भी चाहिए। तो फ़कुल नजरी बेसाकल हजर, हमने कहा तो अपना सा पत्थर पर मार, फ़न फजरत मिन हुस्नत अशरत आइनन, बस उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। एक जगह ऐसा मारा
پانی تودے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہاں ایسا مارا پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور 12 کیوں پھوٹے کہ 12 قبیلے تھے، اس لیے کہ ان کے آپس میں لڑائی نہ ہو۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے پینے کا گھاٹ جان لیا، ہر قبیلے کو پتہ چل گیا کہ ہمارا یہ پینے کا گھاٹ ہے، نام لکھا ہوگا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ اللہ تعاصوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرنا، جیسے من سلوا کی ناقدری کی ہے نا، اب یہ پانی کی ناقدری نہ کرنا، شکر ادا کرتے اس سے فائدہ اٹھانا، اور فساد کرتے ہوئے زمین میں نہ پھرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، یعنی من سلوا کھا کھا کے ہم اکتا گئے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے۔ دیکھیں انکار بھی کرتے ہیں حضرت موسیٰ کا، جادوگر بھی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں کہ موسیٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ اس کا معبود جھوٹا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے، کوئی ضرورت آتی ہے تو حضرت موسیٰ کے پاس ہی آتے ہیں کہ دعا کر ہمارے رب سے۔ پتہ ہے کہ یہ سچا نبی ہے اور اسی کی دعا اللہ نے سننی ہے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے دعا ہی نہیں سننی، تو کہتے دعا کر ہماری اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ نکال لے ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلیہا اس کا ساگ، و قصائیہ اس کی ککری، و فومیہ اس کا گندم، و عدسیہ مسور کی دال، و بصلیہ اور اس کا پیاز۔ یعنی یہ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا کھاجا نا دال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہا ہے تو پھر ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ جب رزق کی ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ رزق چھین لے گا۔ وہ اعلیٰ تھی چیز من سلوا، اس کو انہوں نے کہا ہم نے یہ کرنا ہے۔ ایک تو اعلیٰ اس لحاظ سے تھی کہ انہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا، بغیر محنت کے ان کے پاس آ جاتا تھا اور انہیں عبادت کا زیادہ موقع ملتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو اللہ کی طرف سے چیز آ رہی تھی وہ خالص ترین چیز آ رہی تھی اوپر سے ان کے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں محنت کر کے کھیتی باڑی کر کے جو ہمیں ملے گا ہم نے وہ کھانا ہے۔ تو اب اس کا جواب کیا دیا، قال تستبدلون الذی هو ادنی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں کہو کہ کیا تم بدلتے ہو اس سے ساتھ جو کم تر ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے، یعنی بتا دیں کہ بہتر کس لحاظ سے ہے کہ اللہ کی طرف سے خالص ستری اور بغیر محنت کے انہیں ملتی تھی، اب انہیں محنت کرنی پڑے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے اگر تم نہیں اس پہ راضی ہوتے تو اہبطوا مصرا، اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، لیکن وضربت علیہم ذلۃ والمسکنہ، ان پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور بیچارگی مسلط کر دی گئی، والمسکنہ باب غضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق ناجائز، ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، اس لیے کوئی نافرمانی کرتے تھے اور زیادتی کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، پیچھے آ گیا نا کہ اپنی جان پہ خود ظلم کرتے تھے۔ کیا ظلم کیا؟ نمبر 1 کہ اللہ کے احکام کا انکار کیا، نمبر 2 جو اللہ کے احکام پہنچانے والے تھے نبی ان کو ناجائز قتل کیا، تیسرا ان کی نافرمانی کی، اور چوتھا یہ کہ اللہ کی حدود میں تجاوز کرتے تھے، جو اللہ نے احکام مقرر کیے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے، کیونکہ ہمارا دین دین اوسط ہے، اعتدال کا دین ہے، اور اس امت کو بھی امت اوسط کہا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، بہترین کام ہے جو درمیانے درجے کے ہوں۔ یہ کفر میں اتنے حد سے بڑھ گئے تھے کہ اب ہدایت کی طرف آنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے اللہ کی حدود کو انہوں نے توڑ دیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور بے دین، صابئین بے دین اس لیے کہتے ہیں کوئی سورج کو پوجتا، کوئی ستاروں کو، کوئی درخت کو، کوئی پانی کو، کوئی آگ کو، یعنی ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ من آمن باللہ، ان چاروں میں سے یعنی ایمان والوں میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے اور بے دین لوگوں میں سے جو کوئی اب اللہ پر ایمان لے آئے گا، والیوم الآخر اور دین آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالح اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجر عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یعنی اصل چیز بچانا جو ہے نا وہ خوف اور غم سے بچانا ہے۔ اس سے یہ پیچھے بھی آپ نے ہی پڑھا کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور کتابوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ اپنی مخلوق کو مستقبل کے خوف اور ماضی کے غم سے نجات دلا دیں، کہ وہ اپنا حال درست کر لیں۔ حال درست کریں گے ماضی سے سبق سیکھ کے، ماضی کا سبق سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے حالات بیان کر دیے کہ دیکھو تم ان سے سبق سیکھو، جو تم انبیاء کے ساتھ تھے ان کا نام زندہ رہا، اور جو دندناتے پھرتے تھے ان کا نام و نشان نفرت سے لیتا جو کوئی لیتا ہے۔ تو اب تم نے سبق سیکھنا ہے کہ جو کوئی یہ کوئی نہ یہودی ٹھیکیدار ہیں جنت کے، نہ عیسائی، نہ امت محمدی،
कोई भी जन्नत का ठेकेदार नहीं। अल्लाह ने यहाँ बता दिया कि इनमें से जो अल्लाह जो मैं हर पर ईमान ला के नेक अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसकी नकदरी नहीं करेगा, चाहे वो यहूदियों में से हो, ईसाइयों में से हो, चाहे गैर मुस्लिम में से कोई हो, और चाहे उम्मत मोहम्मदी में से हो। अगर उम्मत मोहम्मदी में से भी हो के देखें ना, मैं फिर कल हदीस पढ़ रही थी, उस हदीस से खौफ आ जाता है कि जब हौज़ कौसर की तरफ लोग ग्रोह दर ग्रोह उम्मत मोहम्मदी जा रही होगी तो एक उम्मत तारी उसे रोक लिया जाएगा कि नहीं आगे नहीं जा सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहेंगे ना मेरी उम्मत है, पहचानेंगे मेरी उम्मत है। अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, इसे बता दो कि इन्होंने तुम्हारे बाद जो बिदात की है ना, ये उम्मत में कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। अब बिदतों से बचना है हमने, हमें बिदतों की समझ नहीं आती। शिर्क की जितनी किस्में हैं ना, समझ वही बिदत की किस्में हैं सारी, कि दीन में कोई चीज़ नहीं ईजाद करना। अब इसमें लोग अजीब अजीब मिसालें देते हैं कि पहले तो ये बिजलियाँ नहीं होती थी, पंखे नहीं होते थे, ये गाड़ियाँ नहीं होती थी, अब तुम इस पर क्यों सफ़र करते हो। फिर दीन में जिसने नई बात निकाली, ये बात ज़हन में रखे, बिदत किससे कहते हैं? साइंस की इजादात को बिदत नहीं कहते। वो अल्लाह ने अक्ल दी है, दिमाग दिया है, सारी फैला दी है नेमतें, किससे फ़ायदा उठाओ। लेकिन दीन मैंने मुकम्मल कर दी है, दीन में कोई कमी और ज़्यादती की गुंजाइश नहीं है। जो दीन में कोई नई चीज़ निकालेगा अपनी तरफ से, उसे दीन का हिस्सा समझ के करेगा तो वो बिदत होगी। और वो बिदत जो है, कुल्ला बिदत इन ज़लाला व कुल्ला ज़लाला फिन्नार, हर बिदत गुमराही और हर गुमराही आग में है। इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि हम उन लोगों में से हो जाएं जो अल्लाह यौम आखिरत में ईमान ला के नेक अमल करेंगे। ये कहना कईयों से सुन लें कि नमाज़ पढ़ने के लिए उम्मत मोहम्मदी में से हैं तो फिर नमाज क्यों पढ़े, फिर उम्मत मोहम्मदी में से हैं वो हमारी सिफारिश कर देंगे। और कैसे सिफारिश करेंगे? उन्हें तो पता भी नहीं पीछे से क्या हो रहा है। वो तो जब हौज़े कौसर पे जाते हुए रोका जाएगा, जमात को पता चलेगा ये बिदत करती थी। तो हमने बिदत से बचना है। जो बात को समझाए, चाहे मैं बता रही हूँ ना कि मैं बोलते हुए हो सकता है इंसान कमज़ोर है, मेरे से कोई गलत बात निकल जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह हमारे नल हक्का या अल्लाह हक को हक ही दिखाना, अरे अल्लाह बातिल बातिल और बातिल बातिल बना के दिखाना, और सिर्फ हक की पैरवी करने की तौफीक देना और बातिल से बचने की तौफीक देना। तो जब ये हम दुआ भी करते रहें, और अगर खुदा ना से कोई गलत बात आपको लगता है, देखें आप भी माशाल्लाह, मुझे पता है बहुत से आप दर्स भी अटेंड करने वाले हैं, माशाल्लाह मुतालिया करने वाले भी हैं। और सबसे बड़ी बात, ज़रूरी नहीं था कि पढ़ा लिखा ही को पता चले बात गलत की है, कोई अनपढ़ भी बता सकता है तुम्हारी बात गलत है। तो अगर आपको लगे आप मुझे फ़ौरन पॉइंट आउट करें, लेकिन इसके ख़त्म होने के बाद कि बाजी ये ऐसा हुआ है, फिर मैं तहकीक करके इंशाल्लाह फिर उसकी आपको तस्दीक करूँगी कि हाँ ये बात वाकई ऐसे थी। क्योंकि पहले दिन यहाँ मैंने आपको नहीं कहा था, यहाँ कोई भी उस्ताद और शागिर्द वाला मामला नहीं है, हर कोई यहाँ उस्ताद है। अगर आप मुझे एक छोटी सी बात बताती हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मामूली आदमी को देख के खड़े हुआ जाया करते थे। कहा आप इसके लिए इतनी इज़्ज़त के लिए खड़े क्यों होते हैं? तो कहा था मुझे इसने ये बताया था कुत्ता जवान कैसे होता है। यानी इसने इतनी सी बात आपको बता दी, वो आपका उस्ताद है। अब हम में से एक दूसरे बात बताते रहते हैं, हमने ये सुना, हमने ये किया। तो इसका मतलब है यहाँ हर कोई एक ही हैसियत से हम बैठे हैं। किस हैसियत से? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हर कोई सीखने सिखाने के लिए यहाँ बैठा है, इसलिए हम सब बराबर हैं। ये बिल्कुल भूल जाएँ कि कोई मेरे में फजीलत है। मैंने अल्लाह का शुक्र है अपने साथ साथ कुछ जो सीखा वो आप तक पहुँचा रही, और आपने भी जिन से सीखा, जिनसे सुना, चूँकि आपका माशाल्लाह दीन का रुझान है, दीन का जज्बा है, और आप कोशिश करती रहती हैं दीन की बातें सुनने की, तो अल्लाह ताला उसकी वजह से आपके इल्म में और भी बरकत देता है और आप भी उसे पहुंचा सकती हैं। तो जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा वही जन्नत में जाएगा, उस पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। वइज़ा ख़ज़ना मीसाक़कुम, जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया, व रफ़ाना फ़ौक़कुम तूर, तुम पर कोहे तूर बुलंद किया। ये भी उन पर बहुत बड़ा एहसान था। इसलिए बुलंद किया, खुज़ू मा आतैनाकुम, पकड़ो जो हमने तुमको दिया, बेकुव्वतिन मजबूती के साथ, वज़्कुरू मा फ़ीही, और याद करो इसको, इस पर अमल करो जो इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, फिर तुम इसके बाद फिर गए। फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम, अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता, व रहमत, उसकी रहमत, लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन, तो तुम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। अल्लाह ताला कहते हैं ला इक्राहा फ़िद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन इनको इतने इनामात देने के बाद जब नहीं सुधरे तो अल्लाह ने कहा कि कोहे तूर इनके सरों पे ला के ऐसे खड़ा कर दो साहिबान की तरह, और पूछो अब भी मान लाते हो कि नहीं। हुक्म दे दिया कि पकड़ो जो हमने तुम्हें मजबूती से दिया, अब भी मान लाओगे कि नहीं। उस वक़्त खौफ के मारे कह दिया हम ईमान ले आए। जो ही पहाड़ हटा तो कसमे ना वासैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। अल्लाह ताला कहते हैं उनके इस कहने की वजह से उनके दिलों में हमने बछड़े की मोहब्बत डाल दी, क्योंकि इतना उन्हें ज़बरदस्ती भी मान के मजबूर किया, वो नहीं माने।
تو پھر ان کے اندر شرک نہیں جائے گا. پھر ہم نے ان کے اندر شرک کی محبت پیدا کر دی، یعنی بچھڑے کی محبت ڈال دی، یعنی شرک جو ہے وہ ان کے مقدر میں کر دیا. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہیں پہ تمہیں اسی پہاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیتا، تباہ کر دیتا. لیکن اللہ نے پھر بھی مہلت دی کہ شاید یہ کسی طریقے سے ہدایت پہ آ جائیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی. فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا لَهُمْ ان کو، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر ہو جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اسے عبرت بنا دیا ان کے لیے جو ان کے آگے ہیں یا سامنے ہیں، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے بعد ہوں گے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب یہ تھا کہ ان کو پہلے جمعہ کا دن مقدس شروع سے چلا آ رہا تھا. یہودی اور عیسائیوں نے جیسے قبلہ اپنے ان کا تھا بیت المقدس اور خانہ کعبہ ہونے کے بعد بھی انہیں اعتراض ہوا کہ کیوں بدل لیا قبلہ. یہاں بھی یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم نے جمعہ کو مقدس نہیں ماننا. تو اللہ نے دونوں کے لیے پھر الگ الگ دن مقرر کر دیے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن. اب مسلمانوں پہ افسوس یہ ہے کہ جمعے کا دن جو مقدس ہے اس کی وہ قدر نہیں کرتے اور ہفتے اتوار کی چھٹیاں دے دیتے ہیں. حالانکہ چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے. جمعے کے دن میں کہا کہ جب جمعے کی نماز سنو، اذان سنو تو کاروبار چھوڑ دو، اس کے بعد پھر کاروبار میں لگ جاؤ، پھر محنت کرنی شروع کر دو. لیکن ہمارے ہاں یعنی ہم نکالی جو ہے نا، پتہ نہیں ہے ہر اللہ کی حدود کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اب سلام کا رواج کافی شروع ہو گیا ہے، ورنہ ہیلو ہائے یہی رہ گیا تھا. السلام علیکم بہت کم سننے میں آتا تھا. حالانکہ ہمارا شعار تو السلام علیکم ہے. اتنا قیمتی، اتنا پیش بہا قیمتی یہ ہمارے لیے شعار ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے محفوظ دوسروں کو رکھتے بھی ہیں اپنے آپ سے، اور اپنے آپ کو بھی محفوظ کروا لیتے ہیں جب السلام علیکم کہتے ہیں. تو ہم اپنے شعار چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنا دن کہا کہ ہم نے وہ دن کے لیے مقرر کر دیے. شکار کے بہت شوقین تھے. اللہ تعالیٰ اسی چیز سے آزماتا ہے نا جو عادت ہے، دیکھیں یہ چھوڑتے ہیں کہ نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے ہفتے کا دن تمہارے لیے مقرر ہے لیکن اس میں تم نے شکار نہیں کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے آزمانا بھی تھا. ہفتے کے دن اتنی زیادہ مچھلیاں سطح سمندر پہ آتی تھیں، آگے پیچھے نہیں آتی تھی. قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ کہ جب ہفتہ ہوتا تھا شران تیزی سے سطح پر آ جاتی تھیں، باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. اب کچھ عرصہ تو انہیں ذرا ڈر رہتا تھا نا کہ پہلے اتنے گناہ کیے، اتنے اس کی سزا بھگتنی پڑی، تو تھوڑا عرصہ ڈرے رہے کہ کوئی نہیں برداشت کیا. لیکن پھر کہنے لگے کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. ہفتے بار یعنی دھوکہ دیا. ایک تو سرعام پکڑتے نا وہ اور بات تھی، یہ دھوکہ دیا انہوں نے کہ نالیاں کاٹی سمندر سے، گھروں تک راستہ لے کے گھروں میں حوض بنا لیے. وہ مچھلیاں چل کے حوض میں آ جاتی تھی، اتوار کو پکڑتے تھے. کہتے دیکھا نا ہم نے نافرمانی بھی نہیں کی اور مچھلیاں بھی پکڑ لی. اللہ کے بتائیں مچھلیاں تو وہی ہفتے والی پکڑی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں اس طرح دھوکہ دیا، ہم نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا کہ شکلیں انسانوں جیسی، حرکتیں بندروں جیسی. ہم نے کہا ذلیل بندر ہو جاؤ. اب آگے کہا کہ ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے بھی نشانی بنا دی اور بعد والوں کے لیے بھی. اب اس سے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہی بندر ہے کہ بعد والوں کے لیے یہ بات ہے. لیکن اکثر کہتے ہیں وہ مر کھپ گئے تھے، بندر ختم ہو گئے تھے کیونکہ سزا کے طور پہ وہ تھے، مر کھپ گئے ہیں. تو یہ تو پہلے سے ہی یعنی جانوروں کے جیسے قسم چل رہی تھی، بندر چل رہے ہیں، جو اب بندر ہے وہی ہیں. لیکن بات تو یہ ہے کہ شکل وہی دیکھ لیں آپ جیسے ہے، اور عمل جو ہے وہ ہماری نکالی کرتے ہیں، وہ بندر سب کچھ کرتے ہیں. واللہ عالم کی اس میں کیا حکمت ہے. اب اگلا ٹاپک شروع کر لوں. چلیں شروع کر، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اگلے رکوع کا. تشریح انشاءاللہ کل کرواؤں گی ورنہ وقت ہو جائے گا آپ کا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو گائے. قالوا، تو وہ کہنے لگے، اتتخذونہ ہزوا، کیا تمہارا مذاق بنا رہا ہے. قال، حضرت موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہل ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی ہو. قالا، کہا، انہ یقول، وہ کہتا ہے کہ انہا بکرۃ لا فارض ولا بکر، نہ گائے وہ زیادہ عمر والی ہو نہ بچہ ہو، اوان بین ذالک، جوان ہو اس کے درمیان. فافعلوا ما تؤمرون، پس کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قالوا ادع لنا، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما لونہ، کیا ہو اس کا رنگ. قالا، کہا، انہ یقول انہا بکرۃ صفراء، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، شوخ اس کا رنگ، تسر الناظرین، خوش کرے دیکھنے والوں کو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے پھر اپنے رب سے دعا کر کے وہ کیسی ہو. ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک ایسی گائیں بہت سی ملتی جلتی ہو گئی ہیں ہمارے پاس.
इंशाअल्लाह मुहतदून, बेशक हम अगर अल्लाह ने चाहा तो हदायत पाएंगे। काला तो मूसा ने कहा इन्ना यकूलू, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना बकरतुन ला ज़लूल, बेशक वो गाय ना मुती हो, तुसील लर्ज़ा, ना हल चलाती हो ज़मीन में, वला तस्किल हर्स, ना पानी देती हो खेती को, मुसल्लमतुन, साफ़ सुथरी हो, लाशियत फ़िया, ना कोई दब्बा हो इसमें। कालू, कहने लगे अल आना जीता बिल हक़, तो अब आया हक़ के साथ। फ़ज़बहूहा, उन्होंने इसे ज़िबा किया, माँ कादू यफ़अलून, वो ऐसा नहीं करने वाले थे। इसकी तशरीह है, वैसे थोड़ी सी हो ही जाएगी इंशाल्लाह 2 मिनट में। हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुम गाय ज़िबा करो। अब क्यों कहा था वो तशरीह कल होगी, लेकिन इतने से की तशरीह, गाय ज़िबा करो, आम हुक्म था गाय ज़िबा कर देते। नीयत नहीं थी गाय ज़िबा करने की, कहने लगे अल्लाह अपने रब से दुआ करके वो कितनी उम्र की हो, बच्चा हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो, कैसी हो, तो अल्लाह ने बता दिया कि दरमियानी उम्र की हो। फिर भी इत्मीनान नहीं हुआ, फिर कहा अब दुआ करके रंग कैसा हो, यानी चलो फिर भी कोई गाय कर देते जल्दी मिल जाती, अब रंग कैसा हो, जर्द और शौक हो उसका रंग, यानी इस तरह का जर्द शौक और देखने वालों को खुश करे, खुश नुमा लगे, यानी आंखों को चुभता हुआ रंग ना हो, खुशगवार हो जो लोगों को खुश करे। फिर कहा अच्छा ये भी हम मान लेते हैं। अब कहते हैं ये इतनी गाय मिल गई, हम क्या करें, कोई ऐसी निशानदही कर दे अल्लाह ताला कि वही एक गाय हमें मिले, हम ज़िबा कर दें। कैसी गाय तो बहुत सी मिल गई हैं जर्द रंग वाली। तो कहा, फिर उसने कहा कि ना वो किसी की मती हो, ना उसने किसी की खिदमत की हो, हल ना चलाया, कुछ ना किया हो, और साफ़ सुथरे उसमें कोई दब्बा ना हो। अपनी मुश्किल पैदा कर ली ना, इसलिए नबी वसल्लम ने मना किया हुआ है, अल्लाह ने भी मना किया, नबी वसल्लम ने, कि बहुत ज़्यादा सवाल करने से बचो, तुमसे पहली कौमों को हलाक इसी ने किया है कि बहुत ज़्यादा सवाल करने और इख्तलाफ ने हलाक किया। अब वो गाय तो उन्हें मिल गई, अब अल्लाह ने इसके अंदर भी एक हिकमत थी, उनके सवाल भी अल्लाह के हुक्म से हुए। हिकमत क्या थी कि किसी बेवा या यतीम, 2 बातें आती है, यतीम था जिसके पास ये गाय थी, या बेवा के पास। अब उसने कहा मैंने तो नहीं बेचनी, उन्होंने कहा हम इतनी कीमत देंगे जितना सोना इसकी खाल में समा जाए। अब अल्लाह ने उसका भी इंतज़ाम करना था ना, इतनी भारी कीमत अदा करके उन्होंने गाय ज़िबा की। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जो अल्लाह ताला कह दे हम क्यों क्या कैसे ना करें। है सर्दियाँ छोटी, इतनी सी वो इतनी लंबी रात के बाद हम आराम से गर्म होकर सोए होते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है उठ के ठंडे पानी से वज़ू करो, नमाज़ पढ़ लो। ये क्या अल्लाह ने हमें कह दी, अस्तग़फिरुल्लाह। और गर्मियाँ हैं तो तब भी नहीं हम मान है कि अभी छोटी सी रात ही सोए हैं और एसी में आराम से सोए हुए हैं, वहाँ से निकलो गर्मी में बाहर आ जाए। यानी अल्लाह पे एतराज़, वो यहूदी ये जो है अहले किताब अल्लाह पे एतराज़ करते थे कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया। तो हम भी नाज़बिल्ला यही कुछ करते हैं। अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा कि इंसान हकीम है, अल्लाह ने अपने लिए हिकमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अल्लाह ताला का हर हुक्म हिकमत पर मबनी है। इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हिकमत या हुकूमत अल्लाह ही के लायक है। इंसान को अल्लाह ने जितनी दे दी, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, उसके इल्म से वो उतने अता करते हैं जितना अल्लाह ताला चाहे। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि जो अल्लाह ताला की हदें हम उन्हें पार ना करें और अल्लाह के अहकाम पर आमन्ना व सदकना कहने वाले बन जाएँ इंशाअल्लाह, ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस वशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हुमा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हुमा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत।